الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارا موضوع عرفے کے دن کا روزہ، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت۔ عرفے کا دن بہت ہی عظیم ترین دن ہے، بڑی خصوصیات کا حامل ہے۔ یہ دن وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل فرمایا، دین اسلام کو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عرفے والے دن اس دین کو مکمل فرما دیا تھا۔ اور اس کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ یہ حاجیوں کے لیے عید کا دن ہے، اور اس کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دن کی قسم کھائی، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ اور اسی طرح اسی دن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی تمام اولاد کو، تمام نسل کو نکالا، اور اس کے بعد اس بات کا عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ رب العالمین نے یہ اس بات کا اقرار لے کر یہ بات ظاہر کروانی تھی کہ دنیا میں آ کر یہ لوگ شرک کرنے نہ لگ جائیں، کسی اور کو رب نہ منانے، کسی اور کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں۔ تو یہی وہ دن ہے۔ تو عرفے والا دن بڑا ہی عظیم ترین دن ہے۔ اسی دن اللہ رب العالمین کتنے ہی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ دن آزادی کا دن ہے جہنم سے۔ اور یہی وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے دیکھو یہ میرے بندے کیا لینے کے لیے آئیں۔ یہ حجاج اکرام جب عرفہ کے دن جمع ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرشتوں پر فخر فرماتا ہے دیکھو یہ میرے بندے کیا لینے کے لیے آئیں، گواہ رہو کہ میں نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، یہ عظیم دن ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اور یہ وہی دن ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے عشرہ ذی الحجہ کے جو ایام تھے وہ بھی اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ۔ تو وہ 10 دنوں کے اندر یہ دن بھی آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کے لیے بلایا، پھر اس کے بعد 10 دن مزید عشرہ ذی الحجہ کے مزید فرما دیے، تو 40 دن کا مکمل ان کا ایک پیریڈ ہو گیا۔ تو اس دن ان 10 ایام کے اندر یہی عرفے کا دن بھی آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت ہی خصوصیات والا دن ہے، بہت ہی عظیم ترین دن ہے، بڑا ہی افضل ترین دن ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ والسنہ التي بعدہ، کہ یوم عرفہ والا دن روزہ رکھنا اسی طرح ہے کہ گویا 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہو جاتے بندے کے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین بندے کے اوپر یہ احسان فرما رہا ہے کہ دیکھو 2 سال کے گناہ 1 دن کے روزے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا فضل ہے، احسان ہے۔ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کا شکر اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ ہم اچھے انداز میں اس روزے کو رکھ سکیں، اور رکھنا چاہیے اس کے آداب کے ساتھ۔ اب اس کے اندر بعض چیزیں ہیں جس کا سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو بعض اہل علم اس کے متعلق یہ فرماتے ہیں، امام القیم رحمہ اللہ، جیسا کہ امام القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ یعنی حرمت والے مہینے میں ہے، اور اس سے پہلے بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے بعد بھی حرمت والا مہینہ ہے، تو آگے اور پیچھے دونوں حرمت والے مہینے ہیں، تو اس کی مناسبت سے بھی اللہ رب العالمین تمام 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ایک اہل علم کی اپنی حکمت ہے جو مناسبت بتاتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے،
جیسے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خصوصیات میں سے ہے، پہلے کسی اور شریعت میں یہ چیز اس دن کا روزہ نہیں تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اس دن یہ ہمیں فضیلت نصیب ہو گئی ہے۔ اور پھر اسی طرح امام ابن حجر رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ دن منسوب ہے، ان کی شریعت کی طرف منسوب ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اس کے اندر یہ اجر رکھ دیا گیا ہے۔ اور بخلاف اس کے یوم عاشورہ جس کا روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اس لیے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اس لیے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں۔ 2 سال کے گناہ معاف ہونے میں اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اگلے سال کے یعنی گناہ معاف ہونا، یہ لوگ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں اشکال آ جائے کہ 1 سال کے ابھی تو وہ سال آیا بھی نہیں ہے، تو وہ کیسے گناہ معاف ہو گئے؟ تو امام مناوی رحمہ اللہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس دن اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اگلے جو گناہ ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ جواب دیا ہے، اور دوسرا جواب یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسے گناہوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین اگر وہ گناہ کرتا بھی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ توبہ کر لے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بندے کے لیے توفیق ہے کہ اگر گناہ اس سے ہوتے بھی ہیں تو اللہ رب العالمین اسے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہیں، تو گویا کہ اس کے اگلے سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ اس کے اندر ایک اور بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر یوم عرفہ والے دن یعنی جمعے والے دن یوم عرفہ کا دن آ گیا، اس کا روزہ آ گیا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر عرفے کا دن جمعے والے دن آ گیا تو کیا انسان روزہ نہیں رکھے گا؟ نہیں، اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن الگ سے اس کی تعظیم کرتے ہوئے، اس کی شان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اگر کوئی صرف جمعے کا روزہ رکھتا ہے تو وہ اس لیے منع ہے، باقی اگر کوئی اور معاملہ ہو جاتا ہے یا کوئی اور وجہ بن جاتی ہے، کوئی اور روزہ ہے، تو پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح غیر حاجیوں کے لیے اس کا حکم کیا ہے؟ وہ سنت مؤکدہ ہے کہ انسان کو ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے فضیلت فرمائی ہے، اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، سنت مؤکدہ ہے۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین ان تمام ایام یہ عرفے کا روزہ خصوصی طور پر رکھا کرتے تھے، اور یہ جو 10 ایام ہے اس کے بھی روزے رکھا کرتے تھے، اس کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے۔ بلکہ بعض صحابہ کرام سے متعلق تو آتا ہے کہ وہ اپنے رمضان کے اگر کسی وجہ سے ان کے رمضان کے روزے رہ گئے تھے، کسی سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو پھر وہ اس انتظار کیا کرتے تھے کہ 10 ذی الحجہ کا موقع آئے تو پھر اس کے اندر یہ روزے رکھے جائیں۔ بعض صحابہ کرام کا عمل اس کے پر موجود ہے، تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے رہ گئے ہیں تو پھر وہ تاخیر کر کے اس کے اندر وہ رکھ سکتا ہے۔ یہ جو 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ گناہ کبیرہ گناہ نہیں ہیں، بلکہ یہ صغیرہ گناہ ہیں۔ اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا تو پھر اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے۔ اگر کبیرہ گناہ ہو گئے تو پھر سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن کبیرہ جو گناہ کے لیے الگ مستقل توبہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ کبیرہ گناہ اس سے معاف نہیں ہوں گے، اور اسی طرح وہ گناہ بھی معاف نہیں ہوگا کہ اگر کسی کا اس نے مال کھا لیا تھا یا اس کا حق اس کے پاس موجود ہے، تو جب تک وہ حق اس کا نہیں لوٹائے گا وہ اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اپنے ذہن کے اندر یہ بھی رکھنا چاہیے کہ یہ 2 سال کے گناہ جو ہے وہ صغیرہ گناہ ہے، وہ کبیرہ گناہ نہیں ہیں۔
تو یہ 10 ذی الحجہ کے جو ایام ہیں یہ بڑے فضیلت والے ہیں، اس کے اندر انسان کو اہتمام کرنا چاہیے، اس کے اندر تمام ایام کے اندر ہی روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ایام کے اندر یعنی 10 ذی الحجہ کے اندر روزہ رکھتے ہوئے نہیں پایا یا نہیں دیکھا۔ تو امام نووی رحمہ اللہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایام یا بعض سال رکھے ہوں اور بعض ایام چھوڑ دیے ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے نہ رکھے ہوں، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو 9 ایام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی 9 تھی اس وقت، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت نہ رکھا ہو اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ دیکھا ہو روزہ رکھتے ہوئے۔ تو اس بات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے یہ جو 8 ایام ہیں ان کے روزے رکھے ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایام رکھتے ہوں کچھ ایام نہ رکھتے ہوں، یہ اہل علم کی اپنی ایک توجیہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث ملتی ہے ہمیں قول ملتا ہے۔ باقی اس کے اندر صحابہ کرام رکھا کرتے تھے اور ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تمام دن روزوں کے دن ہیں اور تمام ایام یہ نیک اعمال کے ہیں، اور سب سے اہم ترین نیک عمل وہ روزہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دن کے فضیلتوں کو اور خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اندر خوب سے خوب تر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔